زہیر۔ ناظرین، 2 ہفتوں میں 2 دن ایسے گزرے ہیں جب دنیا پر قیامت کا منظر پیش کرنے کی پیشین گوئی کی گئی ہے۔ ایک تو 1 اپریل تھا جب اسرائیل نے دمشق میں، شام کے دارالحکومت دمشق میں ایرانی سفارت خانے کو اپنا نشانہ بنایا، جس میں پاسداران ایران کے بریگیڈیئر جنرل 2 بریگیڈیئر جنرل سمیت 7 یا 8 ایرانی پاسداران اہلکار شہید ہوئے۔ اور دوسرا واقعہ سیچرڈے کو تھا 13 اپریل کی رات، جب ایران کی طرف سے جوابی حملہ کیا گیا اسرائیل پر اور 300 سے زیادہ میزائل، ڈرون، خودکش حملے کیے گئے۔ تاہم ایرانی حملے میں کسی قسم کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، کوئی ایسا بلڈنگز کو بھی نقصان نہیں پہنچا جس سے یہ تلخی مزید بڑھتی، اور لوگ تو 3rd ورلڈ وار کی باتیں کر رہے ہیں۔ اب تک کی جو صورتحال ہے اس میں یہ ہے کہ ایران نے سیچرڈے کی رات، پاکستان میں سیچرڈے کی رات تھی اور رات کے تقریباً 1:30 بجے تھے جب ایران نے اسرائیل پر اپنا جوابی حملہ کیا۔ یہ کوئی اشتعال انگیز کارروائی نہیں تھی بلکہ صرف جوابی حملہ تھا، جس میں ایران نے ڈرون طیاروں کا استعمال کیا گیا، اور ڈرون طیاروں میں بارودی مواد تھا، 20 کلو تک کا بارودی مواد تھا۔ اس کے ذریعے اسرائیل کی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ اس کے علاوہ میزائل داغے گئے، بیلسٹک میزائل داغے گئے، تاہم اسرائیل کے اور خطے میں موجود ان کے اتحادی امریکہ اور یورپ کے چند ملک، برطانیہ، فرانس، جرمنی وغیرہ نے اسرائیل کی ان حملوں کو روکنے میں مدد کی، اور ایک بچی کے معمولی زخمی ہونے کی اطلاعات ملی ہیں۔ تاہم چند افراد خوف کی وجہ سے ہاسپٹلائزڈ ہوئے ہیں۔ تاہم اس حملے سے کسی کو جانی نقصان یا زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ہے۔ تو اب تک تو ایران کی جو اسرائیل کی تناؤ کی صورتحال ہے اس میں تو ایران نے کہا ہے کہ ہم نے دمشق حملے کا جواب دیا ہے، اور اس حوالے سے اپنے اتحادیوں کو پہلے ہی اطلاع کر دیا تھا۔ اس ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہ علیحان نے بتایا کہ انہوں نے 72 گھنٹے پہلے ہی اپنے پڑوسی ممالک کو اس حملے کے حوالے سے اطلاع کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیلی فوج کے ترجمان کے حوالے سے ان کا کہنا تھا، اسرائیلی فوج کہہ دیا، ایران کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ امریکہ کو بھی اس کی اطلاع باقاعدہ دی گئی تھی۔ تو اسرائیلی وزیر اعظم نے قوم سے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ ملک کی فوج ہر طرح کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ جواب میں ایران نے تنبیہ کی ہے کہ اگر اسرائیل نے جوابی کارروائی کی تو بڑے پیمانے پر جواب دیا جائے گا۔ امریکی صدر بائیڈن نے کہا ہے کہ امریکہ ایران کے خلاف اسرائیل کی جوابی حملے میں یا جوابی کارروائی میں حصہ نہیں لے گا۔ یورپی یونین نے صورتحال پر منگل کو اپنا اجلاس بلا لیا ہے، اور روس نے دونوں ملکوں کو تحمل اور صبر کا مظاہرہ کرنے کی تلقین کی ہے۔ برطانوی وزیر اعظم رشی سنک نے کہا ہے کہ انہوں نے ایرانی حملوں کے جواب میں ایران کے ڈرون طیاروں کو مارنے میں اسرائیل کی مدد کی ہے، اور اس حوالے سے لڑاکا طیارے استعمال کیے گئے۔ تو نیتن یاہو کا ذکر کرتے ہیں۔ نیتن یاہو 80 کے عشرے سے اسٹیبلشمنٹ کا فعال حصہ رہے ہیں۔ وہ اسرائیل میں وزیر خزانہ رہے ہیں، وزیر خارجہ رہے ہیں، وزیر دفاع رہے ہیں، اور اپوزیشن لیڈر کے عہدے پر کا تجربہ بھی رکھتے ہیں۔ تو نیتن یاہو شدید سیاسی مشکلات کا شکار تھے ملکی سطح پر۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ غزہ میں جو صورتحال تھی، اسرائیل کے حملے میں
کے بعد ان کو کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ملی تھی، اور ان کو دنیا کی جانب سے جو قتل عام فلسطینیوں کا ہوا ہے اس حوالے سے بھی شدید عالمی دباؤ تھا ان پر، اور بلکہ ان عالمی عدالت انصاف میں ان پر جنگی جرائم کے حوالے سے ایک پٹیشن بھی جنوبی افریقہ کی طرف سے دائر کی گئی تھی۔ تو دمشق حملہ کرتے انہوں نے اس تمام پریشر کو اپنے اوپر سے ہٹا دیا ہے اور توجہ تھرڈ ورلڈ وار کی جانب مرکوز کر دی ہے، اور لوگ اب ساری دنیا اس حوالے سے کوشش کر رہی کہ یہ کشیدگی زیادہ نہ بڑھے، اور نیتن یاہو امریکہ سے جو دفاعی معاہدے کرنا چاہتے تھے، جو جہاز لینا چاہتے تھے 835، وہ بھی انہیں بآسانی مل جائیں گے، انہیں دفاعی امداد بھی مل جائے گی، اور ان کی ملک میں صورتحال جو غزہ کی وجہ سے بہت زیادہ ان کی اپوزیشن کی مخالفت کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا تھا، سول سوسائٹی کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، وہ اس دباؤ سے باہر آ گئے ہیں۔ تو ایران کا اب دیکھا جائے تو ایران نے تو جوابی حملہ کرنا لازمی تھا، لیکن اس نے بھی بڑی نپی تلی چال چلی ہے۔ اس نے باقاعدہ طور پر ایسے ٹارگٹس کو نشانہ بنایا ہے جیسے کہ خالی میدان میں کوئی میزائل مار لایا جائے یا ڈرون سے تو ہی خالی میدان کو نشانہ بنایا جائے۔ دفاعی تنصیبات کو نشانہ بنانا اس کا مقصد نہیں تھا۔ اب ایران پر سے بھی دباؤ ختم ہو گیا ہے کہ اس نے اپنے پاسداران ایران انقلاب کے جرنیل بریگیڈیئر جنرلز، 2 بریگیڈیئر جنرلز اور سمیت 7 افسروں کی شہادت کا بدلہ نہیں لیا۔ تو ایران کا یہ کہنا بھی درست ہے کہ اس نے پڑوسی ممالک کو آگاہ کر دیا تھا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ایرانی صدر نے صدر آصف علی زرداری سے ٹیلی فونک رابطہ کیا تھا عید پر، اور ان سے خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا تھا۔ یہ جو صورتحال بنی ہے، ایسی صورتحال پاکستان میں بھی درپیش آ چکی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ انڈیا نے بالا کوٹ پر حملہ کیا تھا، اور اس حملے میں دعویٰ کیا تھا کہ اس نے ایک مدرسے کو نشانہ بنایا، اور 300 کے قریب دہشت گردوں یا مجاہدین، جو بھی انڈیا تو انہیں دہشت گرد کہہ رہا تھا، لیکن وہ مدرسے کو نشانہ بنا کے 300 دہشت گردوں کو ہم نے مارا ہے۔ تاہم انڈیا بھی اس وقت، نریندر مودی بھی اپنے سیاسی فائدے اٹھانا چاہتا تھا، اور اس نے کسی مدرسے کو نشانہ نہیں بنایا تھا بلکہ درختوں کو نشانہ بنایا تھا۔ اور اس وقت عمران خان کی حکومت تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ سونامی ٹریز کو ٹارگٹ بنا کر انڈیا نے پاکستان کے ماحول دوست منصوبے کو تباہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب انڈیا کی بدقسمتی یہ ہوئی تھی کہ اس حملے میں ان کا طیارہ مار گرایا گیا اور ابھینندن کو زندہ پکڑ لیا گیا، جس پر نریندر مودی کی سیاسی موت واقع ہو سکتی تھی، اور انہیں شدید اپوزیشن کا سامنا تھا۔ تو اس وقت نریندر مودی اور انڈیا کی گورنمنٹ کی جانب سے پاکستان کو سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دی گئی۔ تاہم اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان نے مل کر نہ صرف ابھینندن کو انڈیا کو 72 گھنٹوں میں واپس کر دیا تھا، بلکہ پاک فوج فضائیہ کی جانب سے مقبوضہ کشمیر میں انڈیا کو 7 مقامات پر ٹارگٹ کیا گیا تھا۔ تاہم کسی دفاعی تنصیبات کو نشانہ نہیں بنایا گیا، بلکہ اس حملے میں بھی ڈرون کا استعمال کیا گیا، اور ڈرونز کو نشانہ بنایا گیا۔ خالی جگہ پر میزائل مارے گئے تھے، اور ایک میسیج دینا تھا کہ اگر انڈیا جارحیت کرے گا تو اس کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ لیکن اب ہم آتے ہیں کہ پاکستان پر اس کے کیا اثرات ہوں گے۔ تو ایران کے پاکستان کے حوالے سے تعلقات پر گہری نظر رکھنے والے ہمارے دوست سے بات ہو رہی تھی، تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ایران اگر یہ
तनाव बढ़ता है और कोई जंग जैसी सूरत हाल पेश आती है या प्रॉक्सी वार की सूरत हाल पेश आती है, तो क्या पाकिस्तान से भी कोई हो सकता है कि लोग इस वार में, प्रॉक्सी वार में शिरकत के लिए ईरान की मदद के लिए जाएं? तो उसका कहना था कि ये मुमकिन नहीं है, पाकिस्तान में सिर्फ मुजाहरे होंगे, एहतजाज होगा और कुछ नहीं होगा। मैंने उनसे पूछा कि अगर उनको ज़रूरत पड़ती है तो वो कितने लोग ऐसे अपनी मदद के लिए हासिल कर सकते हैं, तो उसका कहना था कि 50,000 के करीब तलबा, मदरसे के तलबा को ईरान अपनी सपोर्ट के लिए हायर कर सकता है। जैसा कि अफ़गानिस्तान वार में और कश्मीर की आज़ादी की जंग में पाकिस्तानी मुजाहिदीन भी शिरकत करते रहे हैं, ये इल्ज़ाम भारत की तरफ से लगाया जाता रहा है कि पाकिस्तान के मुजाहिदीन थे और पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान भी ये इल्ज़ाम लगाता रहा है कि पाकिस्तान के मुजाहिदीन थे। तो उसने 50,000 तक की तादाद बताई है, ताहम उसका ये कहना था कि इसकी ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। इसकी वजह यह है कि ईरान के पास भरपूर फ़ौजी क़ुव्वत मौजूद है, 3.5 लाख के करीब उनकी बाकायदा फ़ोर्स है और 1.5 लाख उनके पासदारान इनकलाब के जवान मौजूद हैं और एक यंग ब्लड भी उन्होंने हायर किया हुआ है। अगर कि ये यंग ब्लड फ़ौज में मुल्क के अंदरूनी मामलात को कंट्रोल करने में उनकी मावनत करता है हुकूमत की, ताहम वो अगर तनाव बढ़ता है तो उसको इसराइल के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसके अलावा नाज़रीन, ईरान इसराइल तनाव के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ने का जो ख़तरा है या पेशीनगोई की जा रही है, तो ये भी पाकिस्तान के लिए मज़ीद मुश्किलात में इजाफ़ा करे। मावनत की गई थी अफ़गानिस्तान में रशिया के आने में, और जो पाकिस्तान ने मुजाहिदीन इधर भर्ती किए थे रशिया को काउंटर करने के लिए, अफ़गानिस्तान से मुजाहिदीन की मदद करने के लिए, तो ज़िया-उल-हक़ को हुकूमत को मजबूत करने में उसने बहुत अहम किरदार अदा किया था। दूसरा वाक़या हुआ था मुशर्रफ दौर में, जब 9/11 का वाक़या पेश आया था, तो मुशर्रफ, अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पर हमला किया था और इस सिलसिले में उसने पाकिस्तान से मावनत ली थी। तो उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी बिल्कुल चेंज हो रही थी। पहले जो मुजाहिदीन थे तो 99 के बाद, 9/11 के बाद वो दहशतगर्द करार पाए थे, तो उससे पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा खून खराबा हुआ था। ब्लास्ट, खुदकुश हमले, हमारी मुसल्लह अफवाज के जवानों को बड़ी तादाद में कुर्बानियाँ देनी पड़ी थी, सिविलियन आबादी को हज़ारों की तादाद में कुर्बानियाँ देनी पड़ी थी, और पाकिस्तान को बिलियंस ऑफ डॉलर, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का माशी नुकसान भी उठाना पड़ा था। तो उम्मीद करते हैं कि अब मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट होश के नाखुन लेगी और इस तनाज़े से ख़ुद को अलहदा रखेगी। इखलाकी सियासी हमायत ईरान की जा सकती है, लेकिन इसमें किसी गैर मुल्की क़ुव्वत के आलाकार बनने से परहेज़ किया जाएगा। तो दूसरे सेगमेंट की तरफ आते हैं। पेशीन में पीटीआई का पहला पावर शो हुआ था और भरपूर क़ुव्वत का मुजाहरा किया गया था। उस हवाले से पीटीआई में नई जान पड़ चुकी है। कल बाकायदा ईद की छुट्टियों का अख्ताम होगा और सरकारी मसरूफियात दोबारा से चालू होंगी, और देखते हैं कि इमरान खान को रहाई में कितना अरसा लगता है। बाज़ हल्के तो कह रहे हैं कि इमरान खान अभी इतनी जल्दी बाहर नहीं आएंगे, लेकिन अगर अपोजिशन का ये 6 जमातों का इत्तेहाद, जिसमें पीटीआई भरपूर अवामी क़ुव्वत रखती है,
اور قوم پرست جماعتیں جو اختر منرل ہے، محمود اچرزئی ہیں، حامد رضا کاظمی صاحب ہے اور ناصر کاظمی صاحب ہیں، تو جماعت اسلامی بھی اس میں شامل ہوئی تھی پرشین جلسے میں. تو دیکھتے ہیں یہ قوتیں بھی اسٹیٹ پاور رکھتی ہیں، تو حکومت ان کا جوابی توڑ کس طرح کرتی ہے یہ ہمیں کل سے صورتحال واضح ہوگی. اس کے علاوہ ضمنی الیکشن بھی آنے والے ہیں. تو پنجاب میں لاہور میں بھی ضمنی الیکشن ہے، تو دیکھتے ہیں کہ ضمنی الیکشن میں اپوزیشن اس دفعہ فارم 45 کے مطابق جیت جاتی ہے یا 47 کے فارم 47 کا ضمنی الیکشن میں بھی بھرپور استعمال کیا جاتا ہے. یہ بھی چند دنوں میں آپ کے سامنے صورتحال واضح ہو جائے گی. اجازت چاہتے ہیں آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹس دیں اور شیئر کیجئے تاکہ آپ کی آواز زیادہ سے زیادہ، ہم عوام کی آواز بننے کی کوشش کرتے ہیں اور اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے. اللہ حافظ.